الرحیم۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو سپرد خاک کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام خیام کی طرف آئے اور اپنے اہل بیت سے رخصت ہوئے، اور امام علیہ السلام نے وقت رخصت فرمایا: اے میری بہن زینب، اے میری بہن کلثوم، اے رقیہ، رباب و سکینہ، تم سب پر میرا سلام ہو، یہ میری آخری رخصت ہے۔ اے میری بہنوں، بیبیوں اور میری بیٹیوں، بس خدا تمہارا حافظ و ناصر ہے اور وہی حامی و مددگار ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت سے وصیت فرمائی، اپنی بہنوں کو گلے لگا کر خوب روئے، اور اس کے بعد آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ آپ کا لاڈلا بیٹا بیمار ہے۔ امام نے فرمایا: اے بیٹا زین العابدین، بس ہمارے بعد دنیا کے امام تم ہو۔ اے جان پدر، اب امامت کی کشتی تمہارے ہاتھ میں ہے، دیکھنا باپ کی محنت رائے گا نہ جائے۔ اے میرے بیٹا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اپنے اہل بیت کے ساتھ رہنا، اور دیکھنا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ امام علیہ السلام اپنے بیٹے سے اسی طرح دردناک گفتگو کرتے رہے، اور منصب امامت اپنے بعد امام سجاد علیہ السلام کو سونپا۔ بس پھر امام علیہ السلام نے ایک پھٹی پرانی قمیض اپنے لباس کے نیچے پہنی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پوچھنے پر جواب دیا: بہن، میرے شہید ہو جانے کے بعد یہ لوگ میرا لباس تک لوٹ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ پھٹی پرانی قمیض دیکھ کر اسے چھوڑ دیں اور میری لاش برہنہ ہونے سے بچ جائے۔ بس اپنے بیٹے، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو وقت آخر رخصت کر کے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم نے بھائی کو ذوالجناح پر سوار کیا، اور امام علیہ السلام روتے ہوئے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے 72 اصحاب اور 18 بنی ہاشم کی قربانی دے دی، تو اب اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے مقتل کی طرف تشریف لائے۔ یزیدی فوج جو اب بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود تھی، ایک تنہا حسین کو قتل کرنے کے انتظار میں تھی۔ ابھی بھی یزیدی فوج کے 30,000 سوار اور باقی پیادے موجود تھے، جو ایک پیاسے کو شہید کرنے کے لیے کمر کسے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام میدان میں آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا: اے ظالموں، میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرے بابا علی سابق الاسلام تھے، میری ماں فاطمہ زہرا تمہارے نبی کی بیٹی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ تمہارے نبی نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنت کے جوانوں کا سردار بتایا ہے۔ افسوس، تم کیسی بری قوم اور کیسی بری امت ہو کہ نہ تم کو خدا کا خوف ہے اور نہ تمہیں رسول اللہ سے شرم ہے۔ تم لوگ اپنے نبی کی ذریت اور آل رسول کا خون بہاتے ہو، اور میرے خون ناحق پر آمادہ ہوتے ہو، حالانکہ میں نے نہ کسی کو قتل کیا ہے اور نہ کسی کا مال چھینا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کر رہے ہو۔ میں تو دنیا سے بے تعلق اپنے نانا کی قبر پر مجاور بنا بیٹھا تھا، تم لوگوں نے مجھے ہدایت کے لیے بلایا ہے، اور نہ مجھے نانا رسول اللہ کی قبر پر بیٹھنے دیا اور نہ خدا کے گھر میں رہنے دیا۔ سنو، اب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے موقع دے دو کہ میں روضہ رسول میں جاؤں یا خدا کی پناہ میں اس کے گھر جا بیٹھوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے عمر ابن سعد کو بلایا اور اس سے فرمایا: تم لوگ میرے قتل سے باز آ جاؤ اور مجھے پانی دے دو، اگر یہ منظور نہیں ہے تو میرے مقابلے میں اپنے کسی شخص کو بھیجو۔ عمر نے کہا کہ آپ کی تیسری خواہش منظور کی جاتی ہے۔ امام سے لڑنے کے لیے پہلا شخص تمیم ابن قحطبہ تھا۔ امام نے چند لمحوں میں اسے فناء کے گھاٹ اتار دیا۔ بس اسی طرح یزیدی فوج کے سپاہی آتے رہے اور اسد اللہ کے بیٹے کے ہاتھوں جہنم واصل ہوتے رہے۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد نے کہا کہ سب مل کر یک بارگی حملہ کرو۔
یہ علی کا شعر ہے، اس سے انفرادی مقابلہ قطعاً ناممکن ہے۔ عمر ابن سعد کے حکم کے بعد سب نے یک بارگی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کو تباہ کر دیا۔ امام کے پہلے ہی حملے میں 1950 دشمن واصل جہنم ہو گئے، یہاں تک کہ میدان خالی ہو گیا۔ ابھی آپ نے سکون نہ لیا تھا کہ 28,000 دشمنوں نے پھر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ دہر کانپنے لگا، آسمان تھر تھرانے لگا اور زمین کانپنے لگی۔ کبھی امام میسرہ کو توڑتے ہیں تو کبھی میمنہ پر حملہ کرتے ہیں۔ شامی کٹ کٹ کر گر رہے تھے اور کوفیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ رہے تھے۔ امام علیہ السلام لڑتے لڑتے نہر فرات کے کنارے پر جا پہنچے، جہاں آپ کو اپنے بھائی عباس کی لاش نظر آئی۔ آپ نے فرمایا، اے عباس، یہ تم نے حملے نہ دیکھے، یہ صرف آرائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ بس 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین علیہ السلام اور لاکھوں کی تعداد میں یزیدی فوج، کبھی آپ دائیں طرف کے لشکروں پر حملہ کرتے، کبھی آپ بائیں طرف حملہ کرتے۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک ٹیلے پر بلند ہوئیں اور فرمایا، اے عمر سعد، ابا عبداللہ قتل ہو رہے ہیں اور تم ان کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ یہ سن کر عمر سعد بھی رونے لگا اور اپنا منہ چھپا لیا۔ جنگ کرتے کرتے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر کئی ضربیں لگ چکی تھیں۔ بس آپ نے اپنے مقتولین کو پکارتے ہوئے فرمایا، اے میرے بہادر شیروں، اٹھو اور حسین کی مدد کرو۔ جنگ کرتے کرتے حضرت امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پر ٹھہر گئے۔ بارگاہ خداوندی میں آپ نے فرمایا، اے میرے مالک، میں اس قتل پر فخر کرتا ہوں جس سے تیرے دین کی نصرت ہو۔ بس ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے حسین، اپنا وعدہ پورا کرو۔ بس امام نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی۔ آپ کے ہاتھ کا رکنا تھا کہ سارا لشکر مسلسل حملے پر تیار ہو گیا اور 40 افراد نے آپ کو گھیرے میں لے کر وار کرنا شروع کر دیا۔ آپ پر مسلسل وار ہو رہے تھے کہ ناگہاں ایک پتھر آپ کی پیشانی پر آ لگا۔ اس کے بعد ابو الحتوف جوفی ملعون نے جبین مبارک پر تیر مارا۔ امام نے تیر کو نکال کر پھینک دیا اور پیشانی کو صاف کرنے لگے کہ اتنے میں حرملہ ملعون نے آپ کے سینہ اطہر پر ایک تیر مارا۔ اس کے بعد صالح ابن وہب نے اپنی پوری طاقت سے امام کے پہلو پر نیزہ مارا، جس کی تاب نہ لا کر آپ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ زمین پر گرنے کے بعد آپ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ورا ابن شریک نے آپ کے داہنے شانے پر تلوار ماری اور دوسرے ملعونوں نے داہنے طرف سے وار کیا، جس سے آپ دوبارہ زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں سنان ابن انس ملعون نے آپ کی پسلی مبارک پر نیزہ مارا اور اس نیزے کو کھینچ کر دوبارہ آپ کے سینہ اقدس پر مارا۔ پھر اسی نے امام علیہ السلام کے گلوئے مبارک پر تیر مارا۔ امام دوبارہ اٹھ بیٹھے اور اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا۔ خون کے فوارے آپ کے جسم مبارک سے برابر جاری تھے۔ اس کے بعد مالک بن نصر کندی نے سر پر تلوار ماری اور ورا ابن شریک نے شانہ مبارک پر تلوار سے وار کیا۔ حسین بن نمیر نے دہنے اقدس پر تیر مارا۔ ابو ایوب گنوی نے حلق پر حملہ کیا۔ نصر بن ہرشا نے جسم پر تلوار ماری اور صالح ابن وہب نے سینہ مبارک پر نیزہ مارا۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد نے کہا کہ اب دیر نہ کرو اور فوراً سر کاٹ دو۔ سر کاٹنے کے لیے شبس ابن ربیع آگے بڑھا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے شبس ابن ربیع کو دیکھا تو شبس کو امام کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آیا، جسے دیکھ کر یہ ملعون پیچھے ہٹ گیا۔ پھر سنان ابن انس آگے بڑھا، لیکن وہ بھی یہ کام نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر شمر ملعون نے کہا کہ یہ کام صرف میرے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ وہ زنگ آلود خنجر لیے ہوئے امام حسین کی طرف آیا اور سینہ اقدس پر سوار ہو گیا۔ بس امام علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ اس ملعون نے کہا، میں شمر ابن حزل جوشن ہوں۔ امام نے فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتے؟
اس ملعون نے جواب دیا، ہاں تم علی و فاطمہ کے بیٹے اور محمد مصطفیٰ کے نواسے ہو۔ امام نے فرمایا، تو تم مجھے کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے یزید سے انعام لینا ہے۔ امام نے فرمایا، اے شمر مجھے اجازت دے کہ میں نماز عصر ادا کروں۔ اس نے اجازت دی تو آپ نے کروٹ بدلی اور آپ سجدے میں چلے گئے۔ بس یہ ملعون آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گیا اور آپ کے گلوئے مبارک پر خنجر سے برابر وار کرتا رہا۔ بس 10 ضربوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح پرواز ہو گئی اور 13ویں ضرب لگتے ہی آپ کا سر اقدس بدن سے جدا ہو گیا۔ عالم میں تاریکی چھا گئی اور آسمان سرخ ہو گیا، اور اسی طرح سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سر مبارک کو خلی ابن یزید اور حمید ابن مسلم کے ہاتھوں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ روانہ کیا گیا۔ بعد شہادت سارے ملعون آپ کی لاش مبارک پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا لباس لوٹا گیا، آپ کی انگوٹھی، امامہ، نالین سب کچھ لوٹا گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاک جسم مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ پامالی کے بعد امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک اور دیگر شہدائے کربلا کی لاش مبارک 3 دن تک زمین کربلا پر پڑی رہیں، یہاں تک کہ 13 محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام باعجاز امامت کوفہ سے کربلا تشریف لائے اور اپنے بابا مولا امام حسین علیہ السلام اور دوسرے شہدائے کربلا کو سپرد خاک کیا، اور اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کو بھی اسی جگہ دفن کیا جہاں آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے۔ جب لٹا ہوا قافلہ شام سے دوبارہ کربلا آیا تو سر امام حسین علیہ السلام کو بھی قبر کے پاس مدفون کیا گیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا روضہ اور حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ آج بھی کربلا میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور حرم امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے تمام قاتلوں اور دشمنوں پر خدا کی لعنت ہو، اور تمام درود و سلام ہو شہید کربلا، مظلوم کربلا، فرزند رسول، جگر گوشائے علی و فاطمہ، مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات باصفات پر۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد